بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو سب آسمان والے رسول اللہ کو مرحبا کہتے ہوئے وہاں ان کے استقبال میں اکٹھے ہوئے۔ حضور اکرم کی جنت میں آنے کی خبر سن کر سب ہی بے چینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات رسول محترم سیر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے۔ آپ کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت غمگین بیٹھی تھی۔ وہ جنت میں ایک درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس حور کو کیا پریشانی ہے کہ یہ اتنی غمگین بیٹھی ہے؟ جنت میں ہوتے ہوئے بھی یہ رو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حور کے پاس تشریف لے گئے اور اس حور سے دریافت کیا کہ تمہیں پتا ہے آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا، میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء جنت میں تشریف لا چکے ہیں۔ حور کہنے لگی، اسی لیے تو میں نے ایسا حال بنا رکھا ہے کہ رحمت دو عالم کی نگاہ مجھ پر پڑے۔ حضور اکرم میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، پھر تو تجھے مبارک ہو، کیونکہ رسول اللہ نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنی درد بری کہانی اپنے آقا کو سناؤں گی۔ رسول اللہ نے اس حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور حضرت محمد کے پاس آئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ رسول اللہ کو سلام پیش کیا۔ حور نے نبی مکرم سے عرض کی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ جنت میں میرے جتنا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اتنا حسن و جمال سے نوازا ہے کہ اگر میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں بھی ہر طرف نور پھیل جائے۔ حور نے بڑے دکھی لہجے میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کیا جائے گا، تو ضرور اللہ پاک نے میرا بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک خواہش کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے ایک دن اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا۔ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی حور کے پاس نہیں۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے ہر حور کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں موجود ہے۔ مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے، تو اے باری تعالیٰ، یہ بات تو ظاہر ہے کہ تو نے میرا بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ اے اللہ پاک، اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اسے دیکھو، اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ میں نے نگاہ اٹھائی، دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت دکھی رہتا تھا اور میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکوں گی۔ میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان رہتی تھی۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حور کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور حضور اکرم نے اس حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے آگاہ کرو۔ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے آہ بھرتے ہوئے رسول اللہ سے عرض کی، اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دانت، چپٹی ناک اور چہرہ تنگ و تاریک، اس کی پیشانی چوڑی تھی۔ قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہ تھا، مجھے تو وہ حبشی النسل لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا آئینے میں ایسا چہرہ دیکھا ہے، میں تب سے ہی پریشان رہتی ہوں۔ جب حور نے اس جنت میں اپنے جوڑا بننے والے کا حلیہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ رسول اللہ کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ نے اس حور سے فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے صحابی بلال کا ہے۔ وہ تو ایک عاشق اور ایک سچا مومن ہے۔ تو اس نیاب ہستی کو پا کر بھی غم نصیب
गरीबी का शिकवा कर रही हो? क्या तुझे इस बात के बारे में इल्म नहीं कि बिलाल मेरा सबसे प्यारा सहाबी है, मेरा मुअज्जिन है, मैंने उसको अपनी पलकों के साए में जगह दी। हजूर ने फरमाया, बिलाल को अल्लाह ने वो रुतबा अता किया है कि बिलाल के जिस्म की स्याही हूरों के रुखसारों पर तिल लगाने के लिए तकसीम की जाएगी। आतिश कदाए इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शफकत में दोनों जहां से मुंह फेर लिया, वो हुस्न मुजर्द का तमाशाई है, फिरदौस का हुस्न वो क्यों कर खातिर में लाएगा। रसूल अल्लाह ने उस हूर को फरमाया कि तू अपने हुस्न जमाल पर इतना नाज ना कर, मेरा बिलाल सच्चा मोमिन है। तू ये बात कह रही है कि बिलाल स्याह रंग का है, ऐसा न हो कि मेरा बिलाल तुझको नापसंद फरमाए। रसूल अल्लाह की बात सुनकर वो जज्बात पर काबू न रख सकी, उसका हुस्न जमाल हर तरह का गरूर उतर चुका था। रसूल अल्लाह की हजरत बिलाल की तारीफें सुनकर हूर बेचैन होते हुए चीखें मारने लगी। हूर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वही बिलाल पसंद है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रसूल अल्लाह का सबसे प्यारा गुलाम मेरे हिस्से में आया है। जिसको हुजूर दिलो जान से प्यार करते हैं वो बंदा मेरे हिस्से में आया। रसूल अल्लाह ने उसकी माजरत को कबूल फरमाया और उस हूर को दुआएं देते हुए आगे चल दिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने दीन पर अमल करने वाला बना दे।